بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین. قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. قال سنشدک عضدک باخیک ونجعلکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین. انبیاء علیہم السلام جب مبعوث ہوتے ہیں تو ہر عہد کی اپنے کچھ کمالات ہوتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اہل مصر میں جادو کا بہت رواج تھا اور بڑے بڑے معروف اور بڑے بڑے مشہور جادوگر تھے. اور فرعون کے بارے جہاں تک لکھتے ہیں بڑی عجیب عجیب باتیں لکھتے ہیں. واللہ عالم ان میں صداقت کتنی ہے یہ اللہ کریم جانتے ہیں. اسرائیلیوں کی روایات ہیں لیکن عجیب و غریب روایات ہیں. بعض ایسی ہیں کہ جب وہ دریا کی سیر کو نکلتا تو اس کے دونوں پہلوؤں میں دو نوجوان لڑکیاں خوبصورت بیٹھی ہوتی، لیکن اگر کوئی غیر متعلقہ بندہ اس کی کشتی کی طرف جاتا تو وہ شیر بن جاتی، پیچھے ہٹ جاتا تو لڑکیاں بن جاتی. ایسا عجیب جادو کا کھیل تھا. اسی طرح اس کا ملکی خزانہ جو تھا اس پر سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں اور اوپر جا کر کھلتا تھا. تو پہلی سیڑھی پہ کوئی قدم رکھتا تو اسے نظر آتا کہ اوپر کوئی بندہ تیر کمان لیے کھڑا ہے. اگر دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھتا تو وہ اس طرح ترکش سے تیر نکال کر کمان میں ڈال کر کھینچ لیتا. تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھتا تو اسے تیر لگتا اور ہلاک ہو جاتا. تو اس طرح کی چیزیں عام تھیں فرعون کے عہد میں اور جادو کا کمال تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے وہ ایسے تھے کہ اس دور کے کمال کو عاجز کر دیں. معجزہ کہتے ہیں وہ ایسا کام جو عقل انسانی کو اور انسانی سوچ کو عاجز کر دے کہ ایسا کیسے ہو سکتا. تو آپ کو معجزات بھی ایسے ہی عطا ہوئے. سانپ ہاتھ میں عصا تھا 4-5 فٹ کا، تو وہ گراتے تو اتنا بڑا اجدہا بن جاتا کہ بے پناہ پکڑتے تو پھر وہی 4-5 ہاتھ کی لاٹھی. اسی طرح دوسرا معجزہ عطا فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں ڈالیں
باہر نکالیں گے تو اتنا روشن ہوگا کہ چاند میں تو داغ نظر آتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی داغ نہیں ہوگا، اور دوبارہ ڈالیں گے تو پھر ویسے کا ویسا ہاتھ بن جائے گا۔ اور بھی بہت سے معجزات عطا ہوئے جو قرآن میں اپنی جگہ پر مذکور ہیں۔ تو فرمایا یہ دو بڑے معجزے تھے، وَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے دو بہت قوی دلیلیں ہیں۔ فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے انہم کانوا قوما فاسقین، اور بے شک یہ لوگ من حیث القوم نافرمان ہیں۔ برائی پھیلتے پھیلتے جب قوموں کا رویہ بن جاتی ہے تو پھر پوری قوموں پہ زوال آتا ہے۔ جب تک قوم میں کچھ لوگ برائی سے روکنے اور نیکی کی طرف دعوت دینے والے رہیں اور کچھ غلط کار ہوں تو وہ گزارا چلتا رہتا ہے، لیکن جب سب برائی کی طرف ہو جاتے ہیں تو پھر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہر قوم کے اپنے عہد کے اپنے رویے ہیں، نیکی میں بھی برائی میں بھی۔ تو فرمایا یہ فرعون اور اس کی قوم جو ہے، یہ حکمران قوم جو ہے، یہ من حیث القوم برائی کی طرف مائل ہو گئے ہیں، برائی میں لگے۔ جب من حیث القوم برائی کا کوئی قوم شکار ہوتی ہے تو اس پہ عجیب و غریب عذاب نازل ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا المیہ بھی یہ ہے کہ ہماری قوم کا ایک عجیب مزاج بن چکا ہے۔ اس عید کا سب سے بڑا گناہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ دنیا طلبی ہے۔ حلال حرام کی پرواہ نہیں، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں، پیسے ملنے چاہیے جہاں سے ملتے ہیں، اور یہ ہمارا قومی المیہ بن گیا۔ عجیب بات ہے کہ کوئی صدر اپنی مدت پوری کر چکتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، اس نے اتنے پیسے چرائے، اس نے اتنے پیسے وہاں سے کھائے، اتنے وہاں سے کھائے۔ وزیر اعظم پہ مقدمہ بن جاتا ہے، اتنے پیسے کھا گیا۔ وزیروں پہ مقدمہ بن جاتا ہے، اتنے پیسے کھا گئے۔ ٹھیکیدار تاجر پکڑے جاتے ہیں، کھا گئے، حتیٰ کہ ایک عام آدمی تک یہ نوبت آ گئی ہے کہ جو جس کو ملتا ہے وہ کھا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ قصاب گوشت کر کے بیچتے ہیں، آگے کمپنیاں بن گئیں وہ سپلائی کرتی ہیں، تو انہوں نے حرام سپلائی کرنا شروع کر دیا پیسے بنانے کے لیے۔ ان کا مقصد لوگوں کو حرام کھلانا نہیں ہے، ان کا مقصد پیسے بنانا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ ہم میں سے اکثر علماء اور دینی لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، ان میں بھی اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو محراب و منبر سے بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ یعنی پیسہ ہماری قوم کی کمزوری بن چکا ہے۔ عجیب بات ہے، آپ جو فتویٰ چاہیں پیسے دیں خرید سکتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، حد ہو گئی۔ اور اللہ کی سزائیں بھی عجیب عجیب ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لوگ جب ان برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہم ان کی روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ معیشتاً ضنکا، ایک ایسا عذاب مسلط کرتے ہیں کہ ان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ اب ہم خیال کریں تو عجیب بات ہے، ہم بل دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، بجلی نہیں آتی۔
ہم بل دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، شہر میں پانی نہیں ملتا، پیسے پاس ہیں، بازار میں جاتے ہیں، آٹا نہیں ملتا، کہیں دال نہیں ملتی، کہیں کوئی چیز، پیسے جیب میں ہیں، کار پر سوار ہے، پمپ پر جاتا ہے، پیٹرول نہیں ملتا، ڈیزل نہیں ملتا، روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ ایسی چیزیں جو روزمرہ عوامی زندگی میں عام ہوا کرتی ہیں، اختیار ہونے کے، استعداد ہونے کے باوجود، پیسہ پاس ہونے کے باوجود وہ نہیں ملتی، کیونکہ ہمارا ایک قومی رویہ بن چکا ہے۔ چلو قتل کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ اس سے منع بھی کرتے ہیں، چوری کچھ کرتے ہیں، کچھ چوری روکنے والے بھی ہیں، اور برائیاں بھی کچھ برائی کرتے ہیں، کچھ اس سے منع کرنے والے بھی ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ دوسروں سے برائیوں سے روکنے والے بھی پیسے کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ دولت 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 دولت، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا۔ پرسوں کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، مجھ سے جو مسئلہ پوچھے تو میں اسے بتاتا ہوں کہ بھائی میں نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں، آپ مسئلے مفتی کسی سے پوچھیں، کسی عالم سے پوچھیں۔ تو نہیں جی آپ کچھ بتائیے یار۔ میں نے کہا بھائی عجیب بات ہے، آپ کا مسئلہ عجیب ہے کہ جی گھر میں 10 کلو سونا موجود ہے، لیکن وہ صاحب خانہ کہتے ہیں کہ میں کاروباری آدمی ہوں یا میں اتنے ٹیکس دیتا ہوں کہ مجھے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ٹیکس تو صرف امیر آدمی نہیں دیتا، سب سے زیادہ ٹیکس غریب آدمی دیتا، سب سے زیادہ، پورے ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ غریب آدمی دیتا، اس لیے کہ ہمارا جو معاشی نظام ہے اس میں 90% وہ ٹیکس ہیں جو نظر نہیں آتے، جنہیں انویزیبل ٹیکس کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز بارڈر پر آئی ٹیکس لگا، مارکیٹ میں آئی ٹیکس لگا، دکانداروں کے پاس گئی ٹیکس لگا، پھر انہوں نے بیچا سیل ٹیکس لگا، تو 90%، یعنی ہم 100 روپے کی چیز خریدتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، 100 میں سے 90 ٹیکس میں کٹ جاتے ہیں، آپ کو 10 روپے کی چیز ملتی ہے۔ تو جو آپ 100 کی خریدتے ہیں اسے آپ 10 سمجھیں تو پھر تو مہنگائی کوئی نہیں، وہ 90 روپے آپ کے مختلف ٹیکسوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ٹیکس تو غریب دیتا ہے، اور پھر اس عام آدمی کے پاس اگر چند 100 چند ہزار چند لاکھ ہوں تو بیچارہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، کہ وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب کسی کی چوری ہو گئی، چور پیسے لے گئے، زیور لے گئے، لیکن کیا جو بچ جائے گا اس پہ زکوٰۃ نہیں دے گا؟ ڈاکہ ہو گیا، ڈاکو نے پیسے چھین لیے، جیب میں جو تھے لے گئے، لیکن جو گھر پڑے ہیں ان پر پھر زکوٰۃ نہیں دے گا کہ وہ ڈاکو لے کے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو میں نے کہا میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ جو آپ ٹیکس دیتے ہیں، حکومت ان ٹیکسوں کو واقعی پبلک کی بھلائی پہ خرچ کرے پھر تو بجا۔ حکومتیں عیاشیاں کرتی ہیں، حکمران عیاشیاں کرتے ہیں، کھا پی جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تو آپ پیچھے پرنٹ لیے پھرتے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ واپس پبلک پہ خرچ نہ کریں تو یہ ڈاکہ ہے۔ اب جو ڈاکو لے گئے اسے آپ زکوٰۃ میں شمار نہ کریں، جو آپ کے پاس مال ہے۔ زکوٰۃ کا تو فلسفہ ہی سادہ سا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، آپ کے پاس امانت ہے، لہذا آپ اسے خرچ بھی وہاں کر سکتے ہیں جہاں اللہ اجازت دیتے ہیں، اور اسے جمع بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں جیسے اللہ کریم اجازت دیتے ہیں۔ اب مال اس کا کہتا ہے اگر ایک سال 100 روپیہ تمہاری ضرورت سے زائد تمہارے پاس ہے تو اس میں سے 2.5 روپے کسی غریب کو دے دو، تو بھئی تمہارا اس میں کیا، تم کیوں نہیں دیتے؟ لیکن لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا نہیں، میرا اپنا مال ہے۔ جس گھر میں 10 کلو سونے کا زیور ہے اس میں اور کیا کچھ ہوگا؟
کتنی سہولتیں، کتنے آرام، کتنے سب کچھ اس کے پاس، اور کتنی دولت ہوگی۔ سارا تو سونا بنا کے زیور نہیں بیوی کو پہنا دیتے، ارب پتی ہی 10 کلو سونے کا زیور دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے کہ زکوٰۃ سے بھی بچ جائیں، چور لے جائیں، ڈاکو لے جائے اللہ کے نام پہ۔ زکوٰۃ فرض ہے، وہ بھی نہ دیں۔ جو فرض نہیں دیتے وہ خیرات کہاں کرتے ہوں گے؟ تو ہم من حیث القوم، جس میں برائے نام جو علماء ہیں وہ بھی اس میں داخل ہو گئے ہیں، تو یہ ہمارا قومی رویہ بن گیا ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے سزائیں بھی آ رہی ہیں۔ عجیب بات ہے، معیشتاً دن کا، معیشت کی تنگی دے دیتے ہیں۔ عجیب قوم ہے ہم کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں ہمیں آٹا نہیں ملتا، پیسے ہوتے ہیں ہمیں دالیں نہیں ملتی، پیسے ہوتے ہیں چینی نہیں ملتی، پیسے پاس ہیں تیل نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے نا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے سمجھیں، اس سے توبہ کریں اور اللہ کی رضا پائیں۔ تو فرمایا یہ جو فرعونی ہیں یہ بھی من حیث القوم انہم کانوا قوما فاسقین، یہ ساری قوم برائی میں دھس چکی ہے۔ وہ تو خیر کفر، شرک، کس برائی میں دھس چکے تھے، جور و ستم، ظلم، ہر چیز انہوں نے روا کر رکھی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے، قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ انہوں نے اس کے بارے لہا تو جانتا ہے میرے ہاتھ سے ان کا ایک بندہ مارا گیا تھا، غلطی سے مارا گیا، میں نے توبہ کی، آپ کی طرف رجوع کیا، آپ نے معافی دے دی، لیکن یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے۔ فرعون اور اس کی قوم تو ادھار کھائے بیٹھے ہوں گے کہ اس نے ہمارا بندہ مار دیا۔ تو مجھے خطرہ یہ ہے، اخاف ان یقتلون، خطرہ یہ ہے کہ میں جب جاؤں تو فرعون نے تو پہلے میرے قتل کا حکم دے رکھا ہے، جس سے میں بھاگ کر بچ گیا تھا، تو حکم تو پہلے موجود ہے، جاتے ہی وہ میری گردن اتار دیں اور آپ کا پیغام بھی نہ پہنچا سکوں۔ تو آپ مہربانی فرمائیے، کرم فرمائیے، وَأَخِي ہارون ہو أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرا جو بھائی ہارون ہے وہ مجھ سے زیادہ فصیح البیان بھی ہے، میری زبان میں کچھ رکاوٹ ہے، تھوڑی سی لکنت ہے، لیکن وہ بڑا فصیح البیان اور بڑا کھل کر واضح طور سے بیان کرنے والا ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدٍّ يُصَدِّقُنِي، اور اس کو آپ میری قوت بنا دیجئے، معاون بنا دیجئے، مددگار بنا دیجئے۔ اور پھر ایک یہ ہے کہ فرعون کے دربار میں مجھے نہیں امید کہ فرعون سے لے کر نیچے تک کوئی بندہ میری تصدیق کرے گا، تو میرا بھائی ساتھ ہوگا، یصدقنی، ایک بندہ تو اس محفل میں ایسا بھی ہو جو میری تصدیق بھی کرے کہ جو کہہ رہے ہیں حق ہے۔ تو اللہ کریم مہربانی فرمائیے، میرے بھائی کو میرے ہمراہ کر دیجئے، اسے اجازت دیجئے، توفیق دیجئے کہ وہ کھل کر بیان کرے، میرا معاون و مددگار بھی ہو، اور پھر میری نبوت کی تصدیق بھی اس بھرے دربار میں کرے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے، انی اخاف ان یکذبون، مجھے خطرہ ہے کہ وہاں جتنے فرعون اور اس کے اہل دربار ہوں گے وہ سارے میری تکذیب کریں گے۔ تو اگر سارے تکذیب کرتے ہیں تو کوئی ایک بندہ تو ہو جو تصدیق بھی کرے۔ ارشاد باری ہوا، قال سنشد عضدک بأخیک، ہم آپ کی بھائی کے ساتھ آپ کے بازو مضبوط کریں گے، آپ کی قوت بازو بنا دیں گے، آپ کے بھائی کو آپ کے ساتھ بھیجیں گے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی۔ اب وہ دعوت تو تب ہی دیں گے جب ان کے پاس نبوت بھی ہوگی، اللہ کریم کی عطا ہے۔
انہوں نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی اور قوت بازو بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کا. فرمایا وَنَجْعَلَ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تمہیں قوت بھی عطا فرمائیں گے، ایسی قوت، ایسی ہیبت کہ فرعونی آپ کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھ سکیں گے. انکار کریں یا اقرار، اس کا تو انہیں اختیار ہے، لیکن وہ آپ پر قابو پا سکیں یا آپ کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، ایسا نہیں کر سکیں گے. قوت آپ کے ساتھ ہوگی، غلبہ آپ کے ساتھ ہوگا. آپ دونوں کو ہم وہ قوت دیں گے کہ 1000 جابر ہونے کے باوجود فرعون کی جرأت نہیں ہوگی کہ آپ پر ہاتھ ڈال سکے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، ان کے ہاتھ آپ کے دامن تک نہیں پہنچیں گے. ان میں یہ جرأت ہی نہیں ہوگی کہ آپ پر ہاتھ ڈال سکیں، آپ کو قید کر سکیں یا آپ کو قتل کر دیں. ایسی غیبی طاقت ہم آپ کو دیں گے، ایسی قوت دیں گے. اور حق کے ساتھ ہمیشہ یہ قوت ہوتی ہے، اور اہل حق نے بڑے بڑے ظالموں کے سامنے ڈٹ کر حق بولا ہے. اللہ کریم کی طرف سے طاقت عطا ہو جاتی ہے. اور فرمایا وہ آپ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکیں گے. انتما ومن اتبعکم الغالبون. انجام کار، کتنا عرصہ مقابلہ ہوگا، کیا کیا مقابلے ہوں گے، کس طرف کون کون ہوگا، کتنی مشکلات آئیں گی، کتنا وقت لگے گا، اس بحث کو چھوڑ دیجئے. آپ کو نتیجہ بتاتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا بالآخر آپ اور وہ لوگ جو آپ کی پیروی کریں گے وہ غالب آ جائیں گے، وہ جیت جائیں گے. انبیاء پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس میں من جانب اللہ اتنی قوت ہوتی ہے کہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کے نبی کو اس میں کوئی رائی برابر شک بھی پیدا ہو. قطعی اور یقینی بات ہوتی ہے. آپ علماء کرام کی تقریریں اور بیانات سنتے رہتے ہیں. جو صرف صاحب کال ہوتے ہیں، بزرگ جن کے پاس ظاہری علم ہوتا ہے، آپ ان کی تقریر سنیں تو اس میں تشبیہات ہوں گی، استعارے ہوں گے، خوبصورت جملے ہوں گے، خوبصورت الفاظ ہوں گے، معنی بھی خوبصورت ہوں گے، لیکن تیقن کی کیفیت نہیں ہوگی. یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ یہ بات قطعی ہے، یہ کیفیت نہیں ہوگی. جہاں کوئی صاحب دل بات کر رہا ہو، آپ اس کی بات سنیں، ہو سکتا ہے ان کے جملے اس طرح مسجع مکفہ نہ ہوں، ہو سکتا ہے الفاظ جو وہ منتخب کریں وہ اس طرح نہ ہوں، لیکن جو بات ان کے زبان پہ آئے گی اس میں تیقن ہوگا، اور وہ پورے یقین سے قطعی طریقے سے کہہ رہے ہوں گے، اور سننے والے کو بھی اللہ یقین نصیب کر دے. اگر اہل اللہ میں یہ صفات ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی بلندی منزل کو دیکھیں اور ان کے مقام عالی کو دیکھیں تو نبی جب وحی الہی سنتا ہے یا آگے بیان کرتا ہے تو قطعی یقین کے ساتھ کرتا ہے. اب جب اللہ کریم دیکھیں بظاہر حالات کیسے ہیں کہ بہت عظیم سلطنت ہے فرعون کے ساتھ، اور اپنے زمانے کی ایک سپر پاور ہے، اور ارد گرد کی بادشاہتیں لرزتی ہیں، اس کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتی. فوج ہے، لشکر ہے، خزانے ہیں، طاقت ہے، مطلق العنان ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، اپنی ساری رعیت سے اپنی پوجا کراتا ہے، سجدے کرواتا ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں. عالم یہ ہے کہ آپ نے ایک اونی کمبل کا لباس پہنا ہوا تھا جو ٹخنوں تک لمبا تھا، اور درمیان سے اسے کاٹ کر گلا بنایا ہوا تھا، اور گلا بند کرنے کے لیے یہاں کانٹے لگائے ہوئے تھے. پاؤں میں کچے چمڑے کی جوتی تھی جو آپ نے چمڑا سکھا کر خود بنا لی. ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. یہ سارا ساز و سامان تھا زندگی کا آپ کے پاس.
اور ایک بھائی اللہ نے اسے بھی نبوت عطا کر کے تصدیق کرنے کے لیے ساتھ بھیج دیا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ لیکن ان دو بندوں کو اب وہ رعب سلطنت جو ہے وہ انہیں خائف نہیں کر سکتا۔ فرعونی لشکروں کی طاقت انہیں دبا نہیں سکتی، فرعونی خزانوں کی چمک ان کے ارادے کمزور نہیں کر سکتی۔ جب انہیں اللہ کریم نے یہ نتیجہ بتا دیا کہ ہم تمہیں وہ قوت دیں گے کہ فرعون آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا، اور میرے عطا کردہ معجزات کے ساتھ آپ جائیں، نتیجہ جو ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ بالآخر آپ اور آپ کے پیروکار غالب ہوں گے، فرعون مغلوب ہوگا۔ اب وہی ایک قطعی ارشاد ہوتا ہے اور نبی کو اس پر قطعی یقین ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں سے نکلے، فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ فرعون کے دربار میں جا دھمکے، دعوت دی، علل اعلان دی۔ اس نے کہا کہ یہ تو عجیب باتیں آپ کرتے ہو، اس طرح کی باتیں تو ہم نے کبھی باپ دادا کے عہد میں بھی سنی ہی نہیں، کہ کوئی اور الہ بھی ہے، کوئی اور خالق بھی ہے، کوئی اور معبود بھی ہے، پھر ہم پر موت آئے گی تو ہم اس کے پاس جائیں گے، پھر زندہ ہو جائیں گے، حساب۔ یہ تو افسانے ہیں، یہ ہمارا باپ دادا گزر گیا، کئی نسلیں گزر گئیں، کسی میں ہم نے یہ باتیں نہیں سنی۔ اور یہ جو آپ لاٹھی سے اژدہا بن جاتا ہے اور ہاتھ نکالتے ہیں چمکنے لگتا ہے، تو یہ تو سمجھ آتا ہے لوگوں کو جادو آتا ہے، سب کو، آپ کو زیادہ آتا ہے، آپ نے جادو سے یہ تماشا کر دیا۔ سحر مفترا، یہ ایک ایسا جادو ہے جو آپ نے جوڑ جاڑ کے تماشا بنا دیا، اور کچھ منتر پڑھ کے تو یہ تماشا آپ نے کر دیا۔ اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ایسی عجیب ہیں کہ ہم نے باپ دادا کے زمانے سے کبھی یہ باتیں سنی نہیں، نہ کسی نے یہ باتیں کی کہ مر جائیں گے تو پھر زندہ ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ مر گئے، کوئی واپس نہیں آیا، کوئی زندہ نہیں ہوا، کب سے لوگ مر رہے ہیں، کون زندہ ہو کر آیا؟ یہ عجیب و غریب باتیں آپ کرتے ہیں۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار حقیقت حال سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی طرف سے ہدایت لے کر کون آیا، اس کے علم میں ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو یہ ذمہ داری سونپی ہے اور وہ ہدایت لے کر آیا ہے، اور بالآخر انجام کار کامیابی کس کی ہوگی، آخری گھر کس کو ملے گا، جس کو تم جھوٹ کہہ رہے ہو، افسانہ کہہ رہے ہو، جس کا انکار کر رہے ہو، بالآخر اس کامیابی کی منزل تک کون پہنچے گا، یہ بات بھی میرا پروردگار جانتا ہے۔ اور یہ بھی خوب کان کھول کے سن لو کہ وہ غلط کاروں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ غلط ہے، تمہارا عقیدہ بھی غلط ہے، تمہارا عمل بھی غلط ہے، اور غلط عقیدے غلط عمل کو کبھی وہ قبول نہیں فرماتا، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ انہ لا یفلح الظالمون، وہ ظالموں کو کبھی کامیابی عطا نہیں کرتا، یہ اس کا قانون ہے۔ اور تم لوگ ظلم کر رہے ہو۔ ظلم ہوتا ہے، لغت میں اس کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کا مقام نہ ہو، یعنی غلط کام کرنا، الٹا کام کرنا، بات غلط کہنا بھی ظلم ہے، غلط کام کرنا بھی ظلم ہے، غلط عقیدہ بھی ظلم ہے، ہر غلط چیز جو ہے وہ ظلم میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وہ جانتا ہے، اس کے روبرو ہے جو کچھ کوئی کر رہا ہے، وہ کبھی غلط کاروں کو کامیابی عطا نہیں فرماتا۔
وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. فرعون موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے رخ پھیر کر اپنے اہل دربار سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اے میرے امراء، تمہارا کوئی معبود میرے سوا کوئی دوسرا میرے علم میں نہیں ہے. میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستی ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کو پوجا جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے. اور پھر حامان جو اس کا وزیر خاص تھا اسے کہنے لگا فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، اے حامان مٹی کا گارا بنا کر، اس کے پتھر بنا کر انہیں آگ میں پکاؤ. فَاجْعَل لِّي سَرْحًا، میرے لیے ایک بہت اونچا محل بناؤ. لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، تاکہ میں اس پر اوپر جا کر آسمانوں میں موسیٰ کے الہ کو، موسیٰ کے معبود کو دیکھ تو سکوں، جھانک تو سکوں آسمانوں میں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے. میرا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں انہیں سچا نہیں مانتا، لیکن اگر ان کا کوئی معبود ہے اور وہ آسمانوں میں بیٹھا ہے تو گارے کو آگ میں پکاؤ. اسی لیے محققین لکھتے ہیں کہ یہ اینٹ فرعون کی ایجاد ہے. اس نے پہلے حکم دیا تھا کہ گارا بنا کر اس کے پتھر بنائے جائیں، اس کا سائز کوئی ہو، انداز کوئی ہو، لیکن مٹی کے پتھر بنا کر انہیں آگ میں پکانے کا حکم فرعون نے دیا تھا کہ اس طرح کے پتھر پکا کر تو کئی منزلہ بلند محل بناؤ جس کے اوپر چڑھ کر آسمانوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کا الہ کہاں بیٹھا ہے. حالانکہ میں اسے جھوٹا جانتا ہوں، مجھے نہیں اعتبار ان کی باتوں پر، میں اسے صحیح نہیں سمجھتا. اللہ کریم فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. فرعون نے بھی اور اس کے ماننے والوں نے، اس کے لشکریوں نے، ایسا تکبر تھا ان میں، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جتنی اکڑ فرعون میں تھی اس کے سپاہی میں بھی اتنی ہی تھی. وہ بھی سمجھتا تھا جو میں کر رہا ہوں وہی حق ہے، کوئی دوسرا میرے سوا ہے نہیں. اللہ اللہ اللہ، ایک عجیب نظام ہے دنیا کا، اور رب العالمین نہیں اسے سمجھتے ہیں، ہماری سمجھ سے بالا. تو انسان کیا سمجھے گا؟ چند لمحوں کے لیے آیا اور چلا گیا. انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا تو باقی باتیں کیا سمجھے گا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کسی سے بات کریں، ہر بندے کے دل میں یہ ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو چل پتا جائے گا. یعنی ہر بندہ اپنے آپ کو اس کائنات کے لیے ضروری سمجھتا ہے. بادشاہ سے لے کر گداگر تک، خانہ بدوش سے بھی سوال کریں تو کہتا ہے میرے دم سے قائم ہے، میں نہیں ہوں گا تو یہ کام کیسے ہو سکے. اور بڑی عجیب بات ہے، کوئی مر جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسرے دن لوگ بھول جاتے ہیں. بادشاہ مر جاتے ہیں، جرنیل مر جاتے ہیں، دولت مند مر جاتے ہیں، عمرا مر جاتے ہیں، غریب مر جاتے ہیں. کسی کے جانے سے نہ کوئی سورج طلوع ہونے میں تاخیر ہوتی ہے، نہ رات ہونے میں تاخیر ہوتی ہے، نہ بارش بادل میں، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے نظام میں. لیکن جب تک سانسیں چل رہی ہیں، سوائے اللہ کے بندوں کے، اللہ کے پیارے بندے، انہیں یقین ہوتا ہے کہ میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے، یہ سب کچھ میرا رب کر رہا ہے، رب العالمین کر رہا ہے. مجھے اس کی رضا مل جائے تو میری خوش قسمتی ہے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے. ورنہ اہل اللہ کے علاوہ ہر بندے کے دل میں یہ گھسی ہوئی ہے کہ میرے جیسا کائنات میں کون ہے. یہ وبا فرعون اور اس کے سارے لشکریوں کے دل میں گھسی ہوئی تھی کہ ہم جیسا کون ہے، جو ہم کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے، سب غلط ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق زمین پر
اکڑ رہے تھے، بڑے بن رہے تھے۔ فرعون تو فرعون، اس کے ایک ایک سپاہی کے دل میں یہ تکبر اور یہ اکڑ موجود تھی۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور ان کا گمان یہ تھا کہ انہیں واپس بارگاہ الہی میں جواب دہی کے لیے کوئی نہیں جانا۔ ان کا گمان یہ تھا کہ یہی دنیا ہے، یہاں جو ہم موج کر رہے ہیں، جتنے عیش کر رہے ہیں، جو کچھ کر چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، بس یہی دنیا ہے۔ مر گئے، قصہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ واپس میری بارگاہ میں حاضری کا انہیں یقین نہیں ہے۔ یہ اللہ کریم نے گناہ کی فلسفی بیان فرمائی ہے کہ گناہ کا فلسفہ کیا ہے، بندہ گناہ کیوں کرتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ جرم ہے، اسے لوگوں سے چھپاتا ہے کہ لوگ نہ دیکھیں، تو پھر وہ کیوں کرتا ہے؟ جب اسے پتہ ہے کہ یہ بات میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، یہ کسی کے سامنے نہیں کر سکتا، یہ جرم ہے، تو کیوں کرتا ہے؟ فرمایا اس کے دل میں یہ یقین نہیں رہتا کہ اسے اللہ کی حضور جواب دینا۔ ہر گناہ کا فلسفہ یہ ہے کہ گناہگار کو یہ یقین نہیں رہتا، گرچہ بعد میں توبہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بدکار جب برائی کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہوتا، اگرچہ بعد میں لوٹا ہے، اس وقت اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ کی حضور جواب بھی دینا ہے اور اللہ کریم میرے پاس موجود ہے، تو پھر جرم کرنا اتنا آسان نہیں رہتا۔ اور اگر ہو ہی جائے، شیطان اتنی غفلت طاری کر دے، تو پھر بندہ فوراً رجوع اللہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کا کفارہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کی سزا بھگتنے کی کوشش کرتا ہے۔ صدور تو ہو سکتا ہے، کیونکہ بغیر انبیاء کے کوئی معصوم نہیں، غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن جن کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ پھر سے ہضم نہیں کرتے، رجوع اللہ کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں نے خود جا کر عدالتوں میں سزائیں بھگتی اس درد کے کہ مجھ سے یہ کیوں ہو گیا۔ اس اکڑ اور اس سارے تکبر اور اس اپنی خدائی کے داموں کا نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے فرعون کو بھی پکڑا اور اس کے لشکریوں کو بھی پکڑا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے انہیں سمندر کی نظر کر دیا، طوفان کی نظر کر دیا، پھینک دیا سمندر میں، غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ وہ ان کا تکبر، وہ ان کی اکڑ، وہ ان کی ریاست، وہ ان کی سلطنت، وہ ان کی فوجی طاقتیں، وہ ان کے لو لشکر، وہ ان کا مال و دولت، کچھ بھی کوئی چیز انہیں بچا نہ سکی۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے پکڑ لیا، ہماری گرفت میں لے لیا ہم نے اپنی فرعون کو اور اس کے لو لشکر کو۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے انہیں اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، اے مخاطب دیکھ لو غلط کاروں کا انجام کیا ہوتا ہے، گناہ کا نتیجہ کیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے مال و دولت، حکومت و سلطنت، اختیارات و مقامات و مناصب نہیں بچا سکتے، جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو ہر چیز چور چور ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنا دیا، فرعون اور اس کے لشکریوں کو امام بنا دیا۔ یہ لفظ امام جو ہے یہ کوئی شرعی منصب نہیں ہے۔ امام کا مطلب ہے پیشوا، جسے انگریزی میں لیڈر کہتے ہیں۔ نیکوں کا پیشوا ہوگا تو بہت نیک ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو امام کہا گیا، وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل تھے، اور نیک اور صحیح چلنے والے لوگوں کے پیشوا تھے، انہیں امام کہا گیا، وہ بہت نیک
نیکوں کے پیشوا۔ اسی طرح کافروں کے پیشوا جو ہوتے ہیں انہیں ائمۃ الکفر کہا گیا۔ وقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں کے ساتھ جہاد کرو۔ کفروں کے جو پیشوا ہیں، جو لوگوں کو کفر پر بلا رہے ہیں، کفر کی دعوت دے رہے ہیں، کفر کو بڑھا رہے ہیں، ان کے ساتھ جہاد۔ تو کافروں کو پیشوا کو بھی امام کہہ دیا۔ یہاں کہہ دیا کہ فرعونی برائی میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ ہم نے انہیں امام بنا دیا تھا۔ وجعلناہم ائمہ، یا اللہ کس بات کے امام فرمایا؟ یدعون الی النار، دوزخ کی طرف بلاتے تھے۔ اور کس بات کے امام تھے؟ دوزخ کے داعی تھے، دوزخ کی طرف لے جانے والے پیشوا تھے، دوزخیوں کے سربراہ بن گئے، دوزخیوں کے پیشوا بن گئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے روز ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، بھگتیں گے اپنا کیا۔ تو امامت کوئی شرعی منصب نہیں ہے۔ اگر شرعی منصب ہوتا تو صرف نیک لوگوں کے لیے آتا، کفار اور پھر فرعون اور اس کی آل کے لیے امام کا لفظ آتا۔ لیکن فرعون اپنی قوم کا پیشوا تو تھا، اس کے لشکری اپنے اپنے خاندان، اپنے اپنے گھر، اپنے اپنے جہاں تک ان کی رسائی ہے اس کے پیشوا تو تھے۔ بلکہ قیامت کو بھی قرآن کریم فرماتا ہے یقدم قومہ وأوردہم النار، قوم کی قیادت کر کے لے جائے گا اور سب کو لے کر جا کر جہنم میں گھسے گا۔ تو امام تو وہاں بھی ہوگا۔ تو لفظ امام کوئی شرعی منصب نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ اربعہ ہیں، فقہ کے امام ہیں، لوگوں کو ساری دنیا کو فقہ انہوں نے تعلیم فرمائی، فقہ کے رہنما ہیں۔ محدثین کو امام المحدثین بعض علماء کا خطاب ہے، محدثین کے امام ہیں، بہت زیادہ حدیث شریف پر ادراک ہے انہیں۔ اسی طرح نیکی میں جو زیادہ بڑے ہوئے ہیں، جن کے پیچھے لگ کر لوگ، جن کی وجہ سے نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، دوسروں کو نیکی پہ لانے کا سبب بنتے ہیں، وہ نیکوں کے امام ہیں۔ لیکن جو چوروں کے رہنما ہیں وہ چوروں کے امام ہیں، جو ڈاکوؤں کے رہنما ہیں وہ ڈاکوؤں کے امام ہیں، جو بدکاروں کے رہنما ہیں وہ بدکاروں کے امام ہیں۔ ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی شخص سب سے بڑا ہوا ہوتا ہے، وہ آگے ہوتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اسے امام کہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے فرعونیوں کو ان کے بعد میں آنے والے بدکاروں کا پیشوا بنا دیا۔ یدعون الی النار، یہ دوزخ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، دوزخ کی طرف جانے کی دعوت دیتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے روز ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے بھی لعنت لگا دی۔ اللہ کی سزائیں بھی عجیب ہیں۔ جن کے پیچھے اس نے شیطان پر اللہ نے لعنت کی، تو جو شیطان کے کہا ساری عمر مانتے ہیں، شیطان پر لعنت وہ بھی کرتے رہے، اس کو اچھا نہیں کہتے، کمال ہے، ساری عمر اس کی غلامی کرتے ہیں، اس کا کہا مانتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن جب شیطان کی بات ہوتی ہے تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو فرمایا ان کو سزا دنیا میں ہم نے یہ دی ہے کہ دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے۔ جن کا کردار فرعون جیسا ہوگا نا، وہ بھی فرعون اور اس کی آل پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ یہ من جانب اللہ، اس کے پیچھے بھلے لوگ تو بھیجیں گے ہی، برے بھی ان پر لعنت ہی کرتے رہیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے روز سب سے برے حالوں والے لوگ یہ ہوں گے، بہت ہی بدحال لوگوں میں ہوں گے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جنہیں کوئی نجات کی امید نہیں ہوگی، جنہیں کہیں سے کسی مدد کی امید نہیں ہوگی، جنہیں کہیں سے کسی بھلائی کی توقع نہیں ہوگی، ہر حال میں محروم و بدحال ہو جائیں گے، ان لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ کے اپنے کام ہیں۔ جب تک فرعون سے مقابلہ رہا تو احکام وحی کے ذریعے آتے رہے، آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ کم و بیش نصف صدی کے لگ بھگ، بعض علماء نے 40 برس لکھا ہے کہ یہ فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جاری رہا اور چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون غرق ہوا، قوم غرق ہو گئی، ان کی سلطنت و ریاست جاتی رہی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ طلب فرمایا گیا اور 40 دن وہاں رہے اور انہیں پوری کی پوری کتاب وہاں عطا کر دی گئی، پوری تورات انہیں عطا کر دی گئی۔ فرمایا لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ۔ پہلی امتوں کے یعنی ان لوگوں کی ہلاکت کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، بصائر للناس۔ کتاب الہی کی خصوصیت کیا تھی؟ تورات کی خصوصیت کیا تھی؟ بصائر للناس، ہر عام آدمی کے لیے بھی چشم کشا تھی، آنکھیں کھول دینے والی تھی، رہنمائی کرنے والی تھی۔ زندگی، موت، ما بعد الموت، کردار، بھلائی برائی، عدل ظلم، ان چیزوں کو واضح آنکھیں کھول دینے والی تھی تاکہ اسے صحیح راستہ سمجھ آئے۔ وہدا، اور سبب ہدایت تھی، ہدایت بھی تھی اور ہدایت پر لانے کا سبب بھی تھی، یعنی اسی کتاب کو مان کر بندہ ہدایت پاتا ہے اور اسی پر عمل کر کے وہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ تھی، اور تیسری خصوصیت یہ تھی وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ کتاب اللہ کی رحمت بھی تھی، اس میں برکات بھی تھیں، اور اس کی برکات یہ تھی کہ جو کتاب کا مطالعہ کرتا، تلاوت کرتا، پڑھتا، سمجھتا، عمل کرتا، اللہ کی رحمت کو پا لیتا، کامیاب ہو جاتا، قرب الہی کو پا لیتا۔ یہ خصوصیات اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں تورات کی۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور ایک خاص وقت تک کے لیے، جب تک موسیٰ علیہ السلام کی نبوت رہی تب تک تورات رہی۔ جب بعد میں نئے انبیاء آ گئے، نئی نبوت آ گئی، نئی کتابیں آ گئیں، تو اس کا ماننا تو حق رہا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس پر عمل ختم ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز ہوئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ بیٹھے تھے اور ان کے پاس ایک ورق تھا، دیکھ رہے تھے۔ تو میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ نے استغفار فرمایا، پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ تورات کا ایک ورق ہے اور ہم اسے پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو رخ انور متغیر ہو گیا۔ جب آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو رخ انور پہ تبدیلی آ جاتی تھی، رخ انور سرخ ہو جاتا تھا۔ آپ کا رخ انور سرخ ہو گیا۔ صحابہ لرز گئے کہ حضور تو اس بات پہ خفا ہو گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا لما وسعہ الا اتباعی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم تو تورات کا ایک گم گشتہ اور پھٹا ہوا ورق تمہیں ملا تو تم اس کی تحقیق کر رہے ہو۔ اگر آج خود موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیاوی زندگی میں آج تک زندہ ہوتے، آج موجود ہوتے، تو باوجود اس کے کہ وہ کلیم اللہ ہیں، براہ راست اللہ سے شرف ہم کلامی انہیں حاصل ہے، اس کے باوجود انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا میرے اتباع کے بغیر۔
تو پہلی کتابیں ساری برحق ہیں، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن عمل ہوگا اس کتاب پر جو محمد الرسول اللہ پر نازل۔ آج پھر ایک بڑا ہے پراپوگنڈا ہوتا ہے فیس بک پہ بھی اور انٹرنیٹ پہ بھی جی تورات سیکھیں اور انجیل سیکھیں اور فلاں سیکھیں اور فلاں سیکھیں، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ پھر ان کے نظر میں آ جاتی ہے، پھر وہ سیکھتے ہیں، پھر ان میں وہ انہیں کوئی جادو کلمات بھی سکھاتے ہیں، پھر وہ سیکھتے ہیں، پھر پاگل ہو جاتے ہیں، پھر وہ کئی پاگل یہاں بھی آتے ہیں، وہ جو فیس بک پہ پڑھا تھا تو کیا تو پاگل ہو گئے، قرآن نہیں پڑھتے، حدیث پاک نہیں پڑھتے۔ کتابیں اللہ کی تھیں، اپنے وقت کے لیے ان پر عمل ضروری تھا، جب ان کا وقت پورا ہوا نئی کتاب آ گئی، نئی پہ عمل ہوگا، اور جب قرآن آ گیا پہلی ساری کتابوں پہ عمل ختم ہو گیا۔ ہم ان کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن ان کی تلاوت، ان کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے کوئی اس کا معنی نہیں ہے۔ اس کو اللہ کی کتاب برحق ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سمجھا قرآن کو جائے گا، سیکھا قرآن کو جائے گا، عمل قرآن پر ہوگا، اور بعثت عالی سے لے کر قیامت تک اسی پر عمل ہوگا۔ اور اسی کتاب کا یہ کمال ہے، ہر کتاب نے اپنے عہد کے مسائل کا حل بتایا۔ جب نبوت کا عہد ختم ہوا وہ حل ختم ہو گئے۔ قرآن بعثت عالی سے لے کر قیامت تک حضور کی نبوت ہے، اس نے بعثت عالی سے لے کر قیامت تک کے مسائل کا حل بیان کر دیا۔ ہر قوم کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر شہر قریے کے لیے، ہر موسم کے لیے، ہر حال کے لیے، ایک غریب مزدور سے لے کر ایک شہنشاہ تک کے احوال اور قواعد و ضوابط مرتب کر دی۔ آپ ایک ہی بات کو دیکھ لیجئے، قرآن نے جو عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تعلیم فرمائی ہیں، کیا یہ کسی ملک کی حدود کی پابند ہے؟ کسی ایک قوم کی پابند ہے؟ قومیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، قد کاٹ مختلف ہیں، غذائیں مختلف ہیں، بیماریاں اور دوائیں مختلف ہیں، موسم مختلف ہیں، عبادت سب کی ایک قبلہ ہے، ساری روئے زمین کا ہر مسلمان ادھر ہی رخ کر، ایک جگہ ہے حج کی، روئے زمین کا ہر مسلمان اسی کی طرف سفر کر، ایک نماز ہے سبحانک اللہم سے لے کر یوم یقوم الحساب تک ہر مسلمان وہی دہراتا ہے، ایک انداز رکوع و سجود ہے ہر روئے زمین کے ہر گوشے میں ہر مسلمان ویسا ہی کرتا ہے، اور کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ ایک روزہ ہے روئے زمین پر ہر مسلمان وہی روزہ رکھتا ہے، اسی طرح سیر و افطار کرتا ہے، کوئی یعنی عجیب بات ہے کہ ملک مختلف، قومیں مختلف، زبانیں مختلف، رنگ مختلف، نسلیں مختلف، موسم مختلف، طلوع و غروب کے اوقات مختلف، عادات مختلف، اطوار مختلف، لیکن اللہ کی عبادت میں سب ایک۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین کے سارے مسلمان ایک وجود ہیں، ایک بندہ۔ تو فرمایا اللہ کی کتابوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، بصائر للناس، وہ لوگوں کے لیے چشم کشا ہوتی ہے۔ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ اگر کوئی آپ کے سامنے سارا راستہ روشن کر دے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بصائر ہوگا۔ اللہ کی کتابیں کفر اور ظلم کے اندھیروں میں حق کا راستہ روشن کر دیتی ہیں، چشم کشا ہوتی ہیں اور ہدا ہوتی ہیں۔ خدا کہتے ہیں ہر کام کے کرنے کے صحیح طریقے کو، غلط طریقے بہت ہوں گے، جو صحیح ہوگا وہ ہدا ہوگا، اور یہ ہدا ہوتی ہیں، رہنمائی بھی کرتی ہیں، اور پھر ان پر آپ تلاوت کریں اور ان پر غور کریں تو وہ ہاتھ پکڑ کر راستہ دکھاتی بھی ہیں، ہاتھ پکڑ کر چلاتی بھی ہیں۔
کیسے چلنا ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، صلح کیسے کرنی ہے، جنگ کہاں ہے، کس کی بات ماننی ہے، کس کی نہیں ماننی، لباس کیا ہوگا، پورا ہاتھ پکڑ کر ایک ایک کام کراتی ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ. اور پھر اس کے بعد فرمایا کتاب الہی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ رحمتن، وہ سراپا مجسم رحمت الہی ہوتی ہے. اسے دیکھو رحمت الہی نصیب ہوگی، اسے چھوؤ رحمت الہی نصیب ہوگی، اسے تلاوت کرو رحمت الہی نصیب ہوگی، اسے سمجھو رحمت الہی نصیب ہوگی، اس پر عمل کرو رحمت الہی نصیب ہوگی. تو کتاب الہی اللہ کی رحمت ہے. اگلے دن بھی سوال تھا کہ روزوں میں کون سا عمل خاص ہے جو زیادہ کیا جائے، تو میں نے جواب میں یہ عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم لمحہ بلمحہ کریم تھے، لمحہ بلمحہ شفیق تھے، لمحہ بلمحہ رحمت عالم تھے. کائنات کے لیے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لیکن جب رمضان شریف آتا تو آپ دو باتیں اور بڑھا دیتے. ایک تلاوت کتاب زیادہ ہو جاتی، حضور قرآن کریم کی تلاوت پورے سال کی جو آپ کا معمول تھا اس سے زیادہ فرماتے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں ہے کہ آپ نے ساری زندگی کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کہا. کہ یہ آپ کے کمالات میں سے ہے کہ کسی نے زندگی بھر آپ سے نہیں سنا کہ کسی نے سوال کیا اور آپ نے کہا کچھ نہیں ہے چلے جاؤ، نہیں کہا. لیکن رمضان میں داد و دہش اور سخاوت بڑھ جاتی تھی. آپ زیادہ چیزیں لوگوں کو عطا فرماتے تھے، زیادہ چیزیں بانٹتے تھے، زیادہ صدقات دیتے تھے. تو رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت ہونی چاہیے. ہماری تو بد نصیبی ہے کہ ہم سارا سال پڑھتے ہی نہیں، تو کثرت کیا ہوگی. ہم کوئی قلیل پڑھتے ہیں، اللہ کے بندے کوئی حافظ قاری کو علماء پڑھتے ہیں. عام آدمی کب پڑھتا ہے بھائی؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. فرصت ہوتی ہے تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ تصویریں دیکھتے رہتے ہیں اور خرافات دیکھتے رہتے ہیں. قرآن تو کوئی نہیں پڑھتا. پڑھنا چاہیے. مومن کے دن کی ابتدا قرآن سے ہو اور سونے سے پہلے تلاوت کر کے سوئے تو کیا بات ہے. دن بھی نزول رحمت کا سبب بن جائے اور رات کی غفلت کی ساعتوں میں بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے. تو جو پڑھتے ہیں، روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ان کو بھی اپنی تلاوت میں زیادتی کر دینی چاہیے کہ کتب الہی کی ایک خصوصیت ہے وہ رحمہ، یہ مجسم رحمت بھی ہے. جتنی دیر آپ تلاوت کر رہے ہیں مجسم رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں. تو کون ہے جس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ رحمت الہی کے سائے میں رہے اور اس پہ اللہ کی رحمتیں برستی رہیں. لعلہم یتذکرون. اور کتب الہی کا یہ خاصہ بھی ہے کہ وہ رہنمائی فرما دیتی ہیں، نصیحت فرما دیتی ہیں، جینے مرنے کے ڈھنگ سکھا دیتی ہیں. تو کتاب کی بات تو موسیٰ علیہ السلام کی اور تورات کی ہو رہی تھی. آج ہم مکلف ہیں قرآن کریم کی. تورات، انجیل، زبور ہمارا ایمان ہے اللہ کی کتابیں جو نازل ہوئیں اور ان میں حق تھا. اب وہ اصل کتابیں ملتی نہیں ہیں، تعریف کر دی گئی ہیں، لیکن جو اصل تھیں وہ حق تھیں. اس کے باوجود عمل قرآن حکیم پر ہوگا. اور آج کی دعوت یہ ہے کہ رمضان میں تلاوت میں زیادتی کر دی جائے، کثرت کر دی جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ کریم توفیق بھی دیں اور قبول بھی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔